آخری سوال لے لو, یہ بچہ کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے. مفتی صاحب اسپیڈ وہ فارورڈ. آپ سے یہ پوچھنا تھا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو عالمہ کا پڑھانے کے لیے یا حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کروانا چاہے, اور اگر اس کی والدہ مخالفت کرے کہ نہیں کروانا چاہیے, تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ والدہ کو سمجھانا چاہیے محبت سے. اگر والدہ نہ مانے, غصہ کریں, محبت سے ناراض ہو, نہیں کریں گے انشاءاللہ, محبت سے سمجھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے. مفتی سے میرے شوہر نے مجھ سے آہستہ پڑھنے کو بولا ہے. پکڑے گئے بھائی, اور یہ تو آہستہ نہیں, جب پکڑے گئے تو آہستہ کیا. یہ بہت لمبا سوال ہے بھائی. یہ پھر یار یہ اتنے لمبے سوال جو ہے نا دارالفتہ میں جمع کرایا کریں. اس خاتون سے کہیں کانٹیکٹ نمبر کوئی بھی اس میں ڈال دیں, اور پھر وہاں گارڈ کو دے دیں, کسی کو بھی دے دیں, تو میں تفصیل سے پڑھ کے اس کا ریٹرن میں جواب لکھ دوں گا. اور بیل آئیکن پر بھی مفتی سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو جب ہم کوئی گناہ یا ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کے عذاب یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ تو کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, اور علم میں یہی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا, اپنے اختیار سے گناہ کرے گا. ایک آدمی کو, ہمیں تو کسی کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے نا, تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو دونوں راستے دوں گا, یہ اپنے اختیار سے برائی کے راستے کو اختیار کرے گا. اسی علم کو, وہ علم چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جنت اور جہنم سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار سے برے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اپنے اختیار سے اچھے کام کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو اختیار ختم نہیں ہو رہا, اختیار تو اور پکا ہو رہا ہے کہ, تو یہ ہم اپنے اختیار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. ہاں اللہ کا علم وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. ماشاءاللہ. انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ امام حنیفہ آپ کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے. قطع نظر اس کے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس بات کی نسبت درست ہے یا نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان مانتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ, صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں, تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی, دعا کی اجازت نہیں دی. تو صحیح مسلم میں امام مسلم نے اور جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں ان سب کو بھی پھر نبی کے ماں باپ کا گستاخ قرار دو کہ انہوں نے یہ روایت نقل کیوں کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گو کہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ پھر ایسا ہوا ویسا, لیکن بہرحال یہ حدیث تو آ گئی نا. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی امت کے درمیان اختلافی ہے. باقی ظاہر ہے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سے یہ لفظ نکلنا بڑا مشکل ہے کہ ہم نبی کے ماں باپ کو غیر مسلم قرار دیں. تو محبت میں اگر کوئی نہ غیر مسلم قرار دے, یا کسی کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ ان کو مسلم قرار دیتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ اپنی تحقیق کو مانے. لیکن اگر امام ابو حنیفہ نے بالفرض ایسا کہا بھی ہے کہ نبی کے والدین مسلم نہیں تھے, تو اس میں گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے, اس میں گستاخی نہیں قرار دی جا سکتی, کس برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام, نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کو نام بھی لیا اور جگہ جگہ ان کو کافر قرار دیا ہے. خود نبی نے بھی کافر قرار دیا, حالانکہ ہمارے نبی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, کیونکہ آپ ان کی اولاد میں, ملت ابیکم ابراہیم, قرآن بار بار کہتے ہیں اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو فالو کرو. گو کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے کم ہے, لیکن باقی تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ.